بھائیوں اور دوستوں، صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو کس حد تک ٹٹولتے تھے اور کس حد تک اس پر عمل پیرا ہونے کے لیے دوڑ پڑتے تھے۔ بہتیرے واقعات، بہتیری حدیثیں اور بہتیرے قصے آپ نے سنے اور پڑھے ہوں گے۔ میں ایک قصے سے شروعات کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے جب مدینہ پہنچے تو آپ کو پتہ ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں مقیم تھے۔ انہی کے گھر پہ آپ تھے۔ پورا قصہ آپ کے سامنے ہونا چاہیے۔ اسی قصے کی وہ ایک کڑی بیان کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو، آپ کے حکم کو صحابہ کس حد تک دوڑ کے عمل کرتے تھے اس کا اندازہ کیجیے۔ بلکہ بعض وہ اعمال جن کے کرنے نہ کرنے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ایسا کر گزرتے تھے، جس کی کڑی یہ ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کی خدمت میں جب کھانا پیش ہوتا تو آپ اس سے اپنے جی کے مطابق کھا لیتے، جتنا جی چاہتا آپ کھا لیتے۔ کیا فرما رہے ہیں کہ جب جب آپ کے سامنے کھانا پیش ہوتا آپ اس سے کھا لیتے جتنا جی چاہتا۔ وَبَعَثَ بِفَضْلِهِ إِلَيَّ، جو حصہ بچ جاتا کھانے سے وہ بچا ہوا کھانا میرے پاس بھیج دیتے تھے۔ کہہ رہے وَإِنَّهُ بَعَثَ إِلَيَّ بِفَضْلَةٍ، ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بچا ہوا کھانا میرے پاس بھیجوایا، لم یأکل منہا، اس سے آپ نے کچھ بھی نہیں کھایا تھا، ہاتھ نہیں لگایا۔ لم یأکل منہا، بالکل اس کو ٹچ ہی نہیں کیا تھا، کھایا نہیں۔ کیوں تھا؟ لأن فیہا ثوما، کیونکہ اس کھانے کے اندر لہسن تھا۔ حالانکہ لہسن کے اپنے فائدے ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں، صحت کے لیے، پیٹ کے لیے اور دیگر اعضاء جسمانی کے لیے۔ لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لہسن پڑنے کی وجہ سے آپ نے اس کھانے کو ٹچ نہیں کیا، کھایا نہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ جب دیکھا کہ کھانا نہیں کھایا گیا ہے تو انہوں نے پوچھا، فَسَأَلْتُهُ، کوئی مسئلہ جب کھٹکے تو فوراً پوچھو، خود ہی فیصلہ نہ کرو۔ نہیں کھایا ہوگا کیونکہ آج پیٹ بھرا ہوگا، کہہ سکتا ہے آدمی، کہیں سے کھا لیا ہوگا، کچھ کھا لیا ہوگا، ہے کہ نہیں، کہیں اور سے آ گیا ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ خود فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھیجا ہوا کھانا واپس آیا، جس کو آپ نے کھایا ہی نہیں تھا سرے سے، کیونکہ اس کے اندر پیاز، اس کے اندر لہسن تھا، تو میں نے آپ سے پوچھا، فَسَأَلْتُهُ أَحَرَامٌ هُوَ، کیا لہسن کھانا حرام ہے؟ خود فیصلہ نہیں کیا، پوچھ لیا۔ قَالَ لَا، آپ نے فرمایا نہیں ایسی کوئی بات نہیں، یہ چیز حرام نہیں ہے، وَلَٰكِنِّي أَكْرَهُهُ مِنْ أَجْلِ رِيحِهِ، اس کے کھانے سے منہ کے اندر جو بو پھوٹتی ہے نا، وہ مجھے پسند نہیں ہے۔ لہسن کا اپنا فائدہ ہے اور وہ حلال ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں، لیکن اس کے کھانے سے منہ کے اندر سے ایک بو پھوٹتی ہے، ایک عجیب قسم کی، اور کسی کو اچھا، حتیٰ کہ کھانے والے کو بھی وہ بو اچھی نہیں لگتی، ہوتی اتنی ہے وہ کڑی قسم کی۔ تو آپ نے فرمایا وَلَٰكِنِّي أَكْرَهُهُ مِنْ أَجْلِ رِيحِهِ، اس کے اندر جو ریح ہے، جو بو ہے، وہ بو مجھے پسند نہیں۔ اب ذرا صحابی رسول ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا طرز عمل دیکھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی انتہا دیکھیں۔ یہ محبت مطلوب ہے ہم سے بھی۔ یہ سب سارے قصے، یہ سب کہانیاں اور یہ حدیثیں اور یہ سب ساری چیزیں کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ہمیں بھی ویسا بننے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ اب جب نبی اکرم نے صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وضاحت کی، نہ کھانے کی وجہ بیان کی، قال، صحابی رسول ابو ایوب انصاری کہتے ہیں، فَإِنِّي أَكْرَهُ مَا كَرِهْتَ،
جو چیز آپ کو پسند نہیں اب وہ چیز مجھے بھی پسند نہیں۔ لہسن، پیاز، دیگر چیزیں کھانا بھی حلال ہے، اس کے فوائد بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع نہیں کیا تھا، آپ نے صرف اپنے لیے کہا تھا مجھے پسند نہیں ہے۔ لیکن صحابی کیا کہہ رہے ہیں؟ اب مجھے بھی ناپسند ہے کیونکہ آپ کو ناپسند ہے۔ اب دیکھیں اس حدیث پر، اس ادا پر عمل کرنے نہ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کے امتی ہونے میں۔ کوئی آدمی لہسن کھائے نہ کھائے اس سے امتی ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن امتی کی ایک ادا یہ ہونی چاہیے کہ اپنے محبوب کی جب بات آئے تو پھر وہ آگے پیچھے نہ سوچے، فوری طور پر عمل کے لیے اپنے آپ کو تیار پائے۔ اب یہ حدیث آپ نے سن لی، اب میں 2-3 حدیثوں کی طرف اشارہ کروں گا جو میں نے بارہا بتایا ہے آپ کو، مگر آپ ہیں کہ اس کو نہ سننے کے لیے تیار ہیں، نہ سمجھنے کے لیے، نہ اس پر عمل کرنے کے لیے۔ پچھلے خطبہ جمعہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ صف کی فضیلت اور پہلی صف کی فضیلت کتنی بار بتایا ہے، آپ سوچیں کتنی بار بتایا ہوگا۔ لیکن آج بھی لوگ آئیں گے تو دائیں بائیں پہلی صف میں آنے کی فکر انہیں دامنگیر نہیں ہوگی۔ بھیڑ چال چلتے ہوئے ایک دم بالکل بھیڑ کی طرح سے، معاف کیجیے گا، عقل دی ہے اللہ نے اور ایک محبت کا معیار دیا ہے آپ کو، اور آپ اشہد ان محمد رسول اللہ بھی پڑھتے ہیں، اور محبت کی بات آئے اور نعرہ کی بات آئے تو شاید ہم سے بڑا، ہم سے بلند نعرہ کوئی لگا سکے، لیکن بھیڑ چال چلتے ہوئے آنکھ موند کر تمام حدیثوں سے بے مطلب بے پرواہ ہو کر کے اپنے نفس کا غلام بن کر کے آدمی آ کر کے بیچ میں کھڑا ہو جائے گا۔ آگے دائیں بائیں اگلی سب میں جگہ خالی ہے، مگر اسے نہ حدیث کی پرواہ ہے، نہ اس حدیث پر عمل کرنے کی محبت ہے، نہ اس پر عمل کرنے کے فائدے کی فکر ہے۔ اب حدیث کیا ہے؟ اب اس ٹائم آگے نکل جائے گا۔ حدیث آپ کے سامنے ہے، آپ ہاسپٹل جاتے ہیں، آپ ایئرپورٹ جاتے ہیں، آپ کہیں نہیں جاتے، یہیں دیکھ لیجئے سیلری بٹ رہی ہو اور مدیر کہیں لائن لگا لو، ادھر اس نے کہا لائن لگا لو، لائن لگ گئی، کس نے کہا؟ ایک عام آدمی نے۔ کیا لینا ہے آپ کو؟ اپنا حق۔ اور یہاں کس کا حکم ہے؟ جس کے حکم کو مانے بغیر رب کی رضا حاصل نہیں ہو سکتی، جس کے حکم کو مانے بغیر رب کی بنائی ہوئی جنت اس کی نعمت نہیں مل سکتی۔ ایک عام انسان کی بات آپ دنیاوی معمولی فائدے کی خاطر، حالانکہ وہ آپ کا حق ہوتا ہے، ایئرپورٹ پہ آپ گئے ہیں، آپ کے پاس ٹکٹ ہے، لمبا چوڑا آپ نے خرچ کیا ہے، آپ نے اس کو پے کیا ہے، پھر جا کر کے وہاں لمبی لائن لگی ہوئی ہے، دائیں بائیں کر رہا ہے، آپ سب کچھ سہے جا رہے ہیں۔ کچھ وہ ایسی حرکتیں بھی کرواتے ہیں جس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مگر ہم کرتے ہیں کیوں؟ کیونکہ ہمیں سفر کرنا ہے، ہمیں اپنا الو سیدھا کرنا ہے، اپنا حق لینا ہے یا اپنی ضرورت پوری کرنی ہے، تو ہم عام انسان کی ان باتوں کو بھی ماننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں جن باتوں کے ماننے میں سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ 3 گھنٹہ پہلے پہنچنے کا کیا مطلب؟ لیکن جاتے مسجد میں اقامت جب ہو جائے تب آنا ہے، اور ایئرپورٹ پہ 3 گھنٹہ پہلے پہنچنا ہے۔ بے چینی رہتی ہے، کچھ لوگ تو 4 گھنٹہ پہلے پہنچ جاتے ہیں۔ جائیں کوئی مسئلہ نہیں، 4 گھنٹہ نہیں 5 گھنٹہ پہلے جائیں، لیکن مسجد بھی کم سے کم 5 منٹ پہلے چلے جائیں، اذان سے، اقامت سے نہیں، اذان سے 5 منٹ پہلے پہنچیں۔ میرے بھائی، حدیث اگر سنائی جائے تو اس میں کون سی ایسی چیز ہے جو آپ کو عمل کرنے پر نہیں ابھارتی؟ بھئی بات کچھ پیارے نبی کی ہے جس سے آپ کو محبت بھی ہے، ٹوٹ کر محبت ہے اور ہونا چاہیے، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ محبت ایمان ہے، آپ کو پتہ ہے اس محبت کے بغیر رب کی رضا نہیں۔ میرے بھائی، حضرت عبداللہ ابن مسعود
مشہور صحابی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر جمعہ کے دن خطبے کے لیے تشریف لائے. دیکھا کچھ لوگ کھڑے ہیں تو آپ نے کہا اجلسو. کچھ لوگ کھڑے تھے, کیا کہا؟ اجلسو, بیٹھ جاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ سننا تھا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے اندر داخل ہو رہے تھے. ابھی داخل ہوئے نہیں تھے, داخل ہو رہے تھے. جیسے نبی کا کے الفاظ کان میں پڑے اجلسو, وہیں بیٹھ گئے. حالانکہ مدعا یہ نہیں تھا, لیکن اتباع کسے کہتے ہیں, اطاعت کسے کہتے ہیں, محبت کسے کہتے ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں پر مر مٹنا کسے کہتے ہیں, یہ اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے. نبی کا مقصد یہ بالکل نہیں تھا کہ وہیں دروازے پہ بیٹھ جاؤ. مقصد تھا مسجد میں آ چکے ہو تو اب بیٹھ جاؤ, کھڑے کیوں ہو بلا وجہ. اور ابھی دیکھیے گا ہر جمعہ کو یہاں کچھ لوگ کھڑے رہیں گے بلا وجہ. مسئلے کا علم بھی نہیں ہے اور مسئلہ جاننے کی طلب بھی نہیں. فارمیلٹی ہے, جمعہ ہے پڑھ لیتے چھٹی. احسان کر دیا رب پہ. یہ رب پر احسان نہیں, اپنے آپ پر احسان ہے. آپ کے جمعہ پڑھنے نہ پڑھنے سے, آپ کے نماز پڑھنے نہ پڑھنے سے اللہ رب العزت کو کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ مالک الملک ہے. کوئی پڑھے نہ پڑھے, کوئی مانے نہ مانے, آپ کے پڑھنے سے اور آپ کے ماننے سے اس کو فرق نہیں پڑتا. عبداللہ ابن مسعود وہیں بیٹھ گئے. فرآ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پڑی عبداللہ ابن مسعود پر کہ وہ تو گیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, کہا تعال یا عبداللہ ابن مسعود, عبداللہ ابن مسعود ذرا اندر آ جاؤ. اب یہ ادا صرف صحابہ کے لیے تھی. یہ ادائیں, ان اداؤں پر من مٹنا ہمیں ضروری ہے. میرے بھائی, صحابہ نمونہ تھے. اللہ کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اگر تم ایمان لے آؤ صحابہ کے ایمان جیسا, بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا, تب تم ہدایت یافتہ ہو. میرے بھائی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہم سنتے ہیں, اس کان سے سن کر اس کان سے نکال دیتے ہیں. فیصلہ اب ہم خود کر لیں کہ کیا یہی ایک امتی کا تقاضا ہے. ہر جمعہ آپ کچھ نہ کچھ حدیثیں سنتے ہیں, لیکن اپنے آپ سے آپ پوچھیں کہ کس کس حدیث کو ہم نے سنا اور کس کس حدیث کو ہم نے دل میں جگہ دی. کچھ حدیثیں ہم اس لیے نہیں مانتے کہ کرنا مشکل ہے, دشوار ہے, تھوڑا اپنے آپ پر جبر کرنا پڑتا ہے. کچھ حدیثیں ہم اس لیے نہیں مانتے کیونکہ یہ مزاج کے خلاف ہے, کچھ مفاد کے خلاف ہے, اور بہت ساری حدیثیں ہم ایسے بھی نہیں مانتے کیونکہ یہ مسلک کے خلاف ہے. بارہا آپ کو بتایا گیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں اور صحابہ کے اعمال ملتے ہیں کہ جب فجر کی جماعت کھڑی ہو جائے تو اب فجر کی جو 2 سنت اگر آپ پہلے سے پڑھ رہے ہیں تو پوری کر لیں, لیکن جماعت کھڑی ہو جائے اس کے بعد آ کر کے پیچھے پڑھنا صریحی حدیثوں کی مخالفت ہے. اور یہ نبی پاک کی حدیث کو چیلنج کرنا ہے, یہ آنکھ دکھانا ہے. ہم نہیں مانتے آپ کو. یہ مطلب یہ دبے لفظوں میں گویا کہ یہ کہہ رہا ہے انسان, آپ نے کہا ٹھیک ہے, مگر ہم کریں گے وہی جو ہمارا جی چاہے. ہم نے جن کو مان لیا ہم اسی کی کریں گے, وہ اگرچہ آپ کے حکم کے, آپ کے اشارے کے, آپ کی منشا کے, آپ کی چاہت کے خلاف ہو. نبی کی چاہت ساری چاہتوں پر مقدم جب تک نہیں ہوگی تب تک آپ امتی ہی نہیں ہیں صحیح طور پہ. کچھ بھی کر لیں, کچھ بھی کر لیں, اگر آپ صحیح معنوں میں نبی کے امتی بنے بغیر آپ عمل کے ڈھیر لے کے پہنچیں کوئی فائدہ نہیں. آپ نبی کا صحیح معنوں میں امتی بن جائیں, اعمال تھوڑے بھی ہوں گے تو اللہ رب العزت کی رحمت جوش میں آئے گی, کیونکہ یہ میرے پیارے کا پیارا ہے.
اور اگر آپ ڈھیر سارا لے کے گئے لیکن آپ نے پیارے کا پیار نہیں دکھایا اور اس پیارے کا پیار بن کے نہیں گئے تو پھر آپ کے ان اعمال کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی حیثیت نہیں۔ من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جس نے میری سنت سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا۔ سنت سے اگر پیار نہیں تو نعرے کا کوئی مطلب نہیں، سنت پر اگر عمل نہیں تو نعرے کا کوئی مطلب نہیں، سنت پر اگر انسان مر مٹنے کا جذبہ نہیں رکھتا تو پھر آپ کے امتی ہونے کا دعویٰ فضول ہے، بے معنی ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ من احب سنتی فقد احبنی۔ آپ نے الٹا نہیں کہا کہ جو مجھ سے محبت کرے وہ میری سنت سے محبت کرے، نہ، آپ نے کہا جو میری سنتوں سے محبت کرتا ہے در حقیقت وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اسی چیز کو اللہ نے قرآن میں کہا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی فاتبعونی من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے، جنت و جہنم اسی پر نربھر ہے، جنت و جہنم اسی پر منحصر ہے، جنت و جہنم کا فیصلہ اسی پر ہوگا، معاملہ معمولی نہ سمجھیں۔ اسی طرح سے میرے بھائی اور دوستوں، بعض لوگ مسجد آئیں گے پیچھے بیٹھ جائیں گے، یہ بات کتنی بار کہی گئی ہے، مختلف انداز کی حدیثیں ہیں، خالی میں ایک حدیث کا اشارہ کروں۔ آدمی پہلے آیا اور پیچھے بیٹھ گیا، خطبہ جمعہ شروع ہو گیا، آگے جگہ خالی ہونے کی وجہ سے آنے والا آدمی لوگوں کی گردنیں پھلاگتا ہوا اندر آتا ہے، جو آ رہا ہے وہ گناہ کر رہا ہے، حرام ہے، لوگوں کی گردنیں پھلاگنا یہ حرام ہے، گناہ ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں یہ گناہ کرنے پر مجبور کس نے کیا؟ جو اس نے اپنا جو عمل کیا اور برا کیا سو کیا وہ اپنی جگہ ہے، لیکن دوسرے آدمی کو بھی گناہ کا کام کرنے پر مجبور کیا کس نے؟ آگے آ کر پیچھے بیٹھنے والا۔ وہ اگر آگے جگہ جہاں خالی تھی وہ پر کر لیتا، پیچھے آنے والا آگے لوگوں کی گردنیں پھلانگتا ہوا کیوں آتا؟ ڈبل جرم ہے۔ آگے آگے پیچھے بیٹھنا جو جرم ہے وہ اپنی جگہ ہے، مگر اس کی وجہ سے جو برائی پنپ رہی ہے، جو ایک غیر مناسب عمل جو رواج پا رہا ہے، اس کا سبب یہ شخص بن رہا ہے جو آگے آگے پیچھے بیٹھتا ہے۔ بھائی ہوش کے ناخن لینا پڑے گا۔ اگر حدیث سے لگا ہے، کہنے والے کا مسئلہ نہیں ہے، بات نبی کی ہے، بات نبی کی ہے، بات اللہ کے بھیجے گئے پیغمبر کی ہے، بات کسی انسان کی تو نہیں ہے، عام انسان کی۔ تو آپ اور ہم کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جب سامنے آ جائے تو اسے مانے بغیر کوئی چارہ نہیں، اسے مانے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ اب ایک ہی حل ہے کہ اسے عمل کیا جائے، اگر اس پر عمل کرنے کا موقع مل گیا تو عمل کیا جائے۔ اب صحابی رسول نے لہسن کو کھانے سے کیا کہا؟ میں بھی ناپسند کرتا ہوں جو آپ کو ناپسند ہے، حالانکہ اس کے کرنے نہ کرنے سے کوئی امتی ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن یہاں فرق پڑے گا، یہ کام وقت آ گیا کرنے کا۔ ابھی جیسے کچھ لوگ آ رہے ہیں نا، آ کے سیدھے بیٹھ جائیں گے، یہ بھی سنت کے خلاف ہے۔ آدمی مسجد کے اندر آئے تو 2 رکعت ہلکی سی پڑھے بغیر نہ بیٹھے، اور ہمارے یہاں کیا ہے، آئیں گے پہلے بیٹھ جائیں گے پھر کھڑے ہو کے 2 رکعت پڑھیں گے، ایک دم الٹا۔ آئیں پہلے 2 رکعت ہلکی سی پڑھیں پھر بیٹھ جائیں اور غور سے خطبہ سنیں، غور سے خطبہ سنیں، آ کے بیٹھنا نہیں، آ کے 2 رکعت ہلکی سی پڑھ کے پھر بیٹھنا ہے، آ کے کھڑے رہنا یہ بھی خلاف، اور آ کے فوراً بیٹھ جانا یہ بھی خلاف۔ اب صحیح کیا ہے؟ صحیح یہ ہے کہ انسان جب مسجد کے اندر آئے تو ہلکی سی، اگر خطبہ شروع ہو چکا ہے، خطبہ چل رہا ہے تو ہلکی سی 2 رکعت پڑھے اور بیٹھ جائے۔
حدیثیں بالکل کلیئر موجود ہیں، صحیح مسلم وغیرہ کی روایات موجود ہیں۔ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جو معیار صحابہ نے ہمیں سکھایا ہے اور قرآن و حدیث میں اللہ اس کے رسول نے جو بتایا ہے، اللہ ہمیں اس معیار کی پرکھ کی توفیق دے اور اس معیار پر کھرا اترنے کی توفیق دے، اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے تقاضے کو سمجھ کر اور اس کو ادا کر